اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے کئی گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا، یا اس پر لعنت بھیجنا، یا اسے اللہ کا دشمن قرار دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے یا اس پر لعنت کرتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں، تو وہ لعنت یا کافر کہنا اسی پر پلٹ آتا ہے اور دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک بہرحال کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر بلایا، حالانکہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا، تو یہ کافر یا اللہ کا دشمن کہنا اسی پر لوٹ آتا ہے۔ لعنت کا بھی یہی حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی پر لعنت کی اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو لعنت اسی پر پلٹ آئی۔ تو ہمارے یہاں بڑی عام بات ہے گروہ بندی میں، فرقہ بندی میں ایک دوسرے پر کہنا جی فلاں بھی کافر اور فلاں بھی کافر اور فلاں بھی کافر، ہمارے علاوہ سارا زمانہ ہی کافر ہے۔ یہ بالکل بے وقوفانہ رویہ ہے۔ جب تک کسی سے واقعی کوئی کفریہ فعل سرزد نہ ہو، ایک تو ایسی چیز ہے نا جو کفر کے دائرہ میں آ جاتی ہے، تو ایسی چیز سرزد ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کو بھی آپ تب کہیں جب ایسا کہنا ضروری ہو، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ ادھر بیٹھ کر برائی ادھر بیٹھ کر برائی، اگر ایک بندے میں کوئی خامی اور خرابی ہے اس کو بیٹھ کر آپ بیان کرتے ہیں تبھی تو غیبت ہے۔ اگر خامی اور خرابی نہیں ہے تو بیٹھ کر بیان کیا تو پھر بہتان ہے۔ تو لہٰذا یہ غیبت ہی ہوتی ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ غیبت نہیں ہے، تو یہ غیبت ہی ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی مقصد ہو، کسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یا جس بندے یا گروہ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کو امید ہے وہ اس گروہ پر یا افراد پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور ان کی اصلاح کر سکتا ہے، تو یہ مقاصد ہے۔ اس کے علاوہ بلا وجہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا، گروہوں کی بے شک ہو، بلا وجہ کرتے رہنا، یہ سب غیبتوں میں ہے، ان کا کچھ حاصل و وصول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو چاہے وہ فرد ہو یا گروہ ہو، کافر کہتے ہوئے سوچیں کہ کیا وہ اس ٹائٹل کے حقدار بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ حقدار نہیں تو پھر کافر کون ہو جائے گا؟ جو کہہ رہا ہے۔ تو ان باتوں میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اگلا جو کام کرتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو وہ کافر۔ جیسے یعنی یہاں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی جو یعنی عید میلاد النبی نہیں مناتا منافق ہے، گستاخ رسول ہے، اپنی مرضی کی باتیں بنائی ہوں گے نا، اس طرح سے نہیں ہے۔ کئی چیزیں فضیلتوں کی ہیں، کئی چیزیں جو ہیں وہ مباح ہیں، کئی چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے نا، بے شمار چیزیں کہ کل یہ ختمیں بہت کچھ ہے جن کا اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے یہاں رائج ہے، رواج ہیں ہمارے، رسمیں ہیں، دینی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ ہمیں پسند ہے تو اگلا نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو منافق ہے، آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اگر اگلا منافق نہیں ہے، اگلا کافر نہیں ہے، تو یہ پھر الزام پلٹ کر خود ہمارے اوپر آنے لگتا ہے اور کہنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو وسیع کر سکیں، اپنی سوچ کو وسیع کریں اور دوسروں کو جگہ دے سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔